بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی ایمانی بھائیوں اور بہنوں کا الایمان ٹائمز پر خیر مقدم ہے۔ آپ سب نے چینل کو سبسکرائب کیے، آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سامعین، آج کے اس سبق میں ہم لوگ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو سیکھیں گے۔ اولاً تو اکثر مسلمانوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد ہی نہیں ہے، اگر یاد ہے تو صرف کلمات ہی یاد ہے، ترجمے اور مطلب سے تو بہت دور ہیں۔ اس لیے آج کے سبق میں ایمان مجمل کے اور ایمان مفصل کے کلمات اور ترجمے دونوں کو سیکھیں گے۔ مجمل کہتے ہیں جامع اور مختصر انداز میں، یعنی کم ورڈ میں زیادہ چیزیں بتا دینا، اور مفصل کہتے ہیں ہر ایک جز کو، ہر ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ کھول کے بتانا۔ تو آئیے سامعین سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامی۔ آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ وقبلت جمیع احکامی، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایمان مجمل تھا۔ اور جن بھی بھائیوں کو عربی یا اردو پڑھنے نہیں آتا ہے وہ نیچے انگلش میں پڑھ لیں گے اس سبق کو۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامی۔ ترجمہ ہے: ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اگلا جو کلمہ ہے یہ ایمان مفصل ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ کن کے فرشتوں پر؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ ان گنت ہے۔ ان گنت کا مطلب جہاں گنتی نہ ہو، اربوں خربوں نہیں، ان گنت یعنی گنتی ہی نہ ہو۔ وہ کتبہ، اور اس کے کتابوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ اس کی کتابیں کتنی ہیں؟ عموماً مسلمان ایک ہی کتاب کو جانتے ہیں یا 4 کتاب کو جانتے ہیں۔ ایک کتاب یعنی قرآن مجید، اور 4 کتاب کو شامل کیا جائے تو توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، نوح علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ساری کتابیں نازل فرمائی ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کس کتاب کے احکامات کو ہم مانیں گے؟ قرآن مجید کے احکامات کو ہم مانیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ اس کے رسول کتنے ہیں؟ ان کے رسول حدیثوں میں کہیں آتا ہے کم و بیش 1,24,000، کہیں 2,24,000۔ تو مطلقاً ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں سب پر ہم ایمان لائیں گے، اور فالو کن کو کریں گے؟ ایسا ہی آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو، ان کے احکامات کو ہم فالو کریں گے، ان کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزر بسر کریں گے۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، یعنی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے ایک دن، اور اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، انسان، درخت، پیڑ پودے، جانور، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گی۔
جس دن اس دن کو قیامت کے دن کہتے ہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، یعنی اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی انسان اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی گزارتا ہے، ایک دن وہ مرتا ہے، پھر مرنے کے بعد ہمارے غیر بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ مر گیا انسان، اس کو جلا دیا، اس کے راکھ کو سمندر میں بہا دیا تو وہ ختم ہو گیا، یا تو کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر جنم ہو کے دوسرے روپ میں آتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں غلط ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث کی جو بات ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اٹھائیں گے ان کے کیے کا جواب دینے کے لیے۔ دیکھیے، ایک چھوٹے سے دماغ سے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے، جو عقل دی ہے، اس عقل سے غور کیجئے کہ جس چیز کو ایک مرتبہ بنا لیے، کیا اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ ایک انسان ہے، کوئی بھی ایک چیز بناتا ہے، کوئی بھی کھلونا، کوئی بھی چیز بناتا ہے، تو فرسٹ ٹائم بنانا دقت اور مشکل ہوگا، لیکن جب وہ ایک مرتبہ بنا لیتا ہے، پھر اس کو توڑ دے، کچھ بھی کر لے، پھر دوبارہ بنائے یا وہ جیسی کوئی دوسری بنائے تو آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ تو ہم انسان اس چیز کو بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ اللہ نعوذ باللہ اتنے کمزور ہے کہ دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ دوبارہ ہمارے جسم کو، ہمارے ڈھانچے کو نہیں بنا سکتا؟ یقیناً بنا سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں پر ہر مسلمان کا ایمان لانا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر پھر اس کا انگلش کے اندر سبق لکھا ہے، ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے کسی سبق